وہ جو اسباب میں نے آپ کو بتا دیے تھے شروع میں اور آگے تذکر آئے گا ان کا، انہی وجوہ سے کہ چونکہ امام اعظم اور احناف کے یہاں قبول توبہ کا موقف بھی ہے، اور مرتد ہو جائے عورت تو اس کے عدم قتل کا بھی ہے، اس کو قتل نہ کرنے کا، اور اگر ذمیہ ہو، غیر مسلم ہو، یہودی عیسائی ہو گستاخی کرنے والا تو اس کو قتل نہ کرنے کا موقف بھی ہے۔ دو اقوال ہیں تینوں مسائل پر، دو اقوال، مگر جس پر فتویٰ ہے، اکثریت ہے، اور جمہور علماء احناف اور متقدمین ہیں وہ یہ ہیں کہ قبول توبہ ہے، اور عورت اگر گستاخی کرے تو اس کا قتل نہ کرنا مرتد ہو جائے تو، اور اگر غیر مسلم کرے تو اس کو قتل نہ کرنا سزا۔ اب یہ تین مسائل ایسے تھے بنیادی جو نزاع اور اختلاف کا باعث بنے، تو انہوں نے جا بجا ان کو رد کیا ہے اور اپنے دلائل دیے۔ مگر ایک بات بتا دوں، کسی نے 1400 سال میں امام اعظم کو گستاخ رسول نہیں کہا، امام ابو یوسف کو نہیں کہا گستاخ رسول، امام محمد کو گستاخ رسول نہیں کہا، امام طحاوی کو گستاخ رسول نہیں کہا۔ آگے آئے گا صاحب ہدایہ، کنز، دقائق، سب کتابیں آئیں گی۔ یہ روش نہیں تھی کہ اس وجہ سے کوئی اچھال دے اور عوامی مسئلہ بنا دے، دیکھو یہ گستاخ رسول کے لیے معافی کا راستہ نکال رہے ہیں اور گستاخی رسول کو قابل معافی جرم بنا رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس کو کسی نے غلط رنگ نہیں دیا۔ انہوں نے اگر کہا قبول توبہ، عدم قبول توبہ، تو علمی طور پہ لیا۔ 1400 سال کی کتابوں میں کسی نے ناروا جملہ، نازیبا جملہ نہیں بولا۔ دو الگ موقف ہیں، اور یہ دونوں موقف اپنانے سے کوئی کافر نہیں بنا۔ اگر انہوں نے قبول توبہ کا کہا تو اس پر احناف کے 4 موقف بن گئے، پھر آگے احناف کے اندر بھی پھر اختلاف ہوئے۔ متاخرین نے کہا کہ عدم قبول توبہ بھی ہے، یہ قول بھی کتابوں میں آئے ہیں کہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر قبول توبہ کا چونکہ موقف قوی تھا، متقدمین کا تھا، امام اعظم اور صاحبین کے بعد یعنی بہت سے متقدمین مجتہدین کا موقف قبول توبہ کا تھا، تو اس کی پھر آگے مزید تشریحات آ گئیں۔ اب کوئی اگر آج کے زمانے کے یہ حضرات اس دور میں ہوتے تو معاذ اللہ یہ کیا کہتے، امام اعظم کے اوپر چڑھائی کر دیتے کہ یہ قابل معافی جرم کر رہے ہیں، کہ گستاخ رسول کی بھی توبہ قبول ہے، دھواں دار تقریریں کرتے ہیں گستاخ کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور پھر اس وجہ سے کہ چونکہ امام اعظم نے آگے ان کے ہاں یہ بھی ہے، میں نے آج جیسے بتایا کہ عورت کرے تو قتل نہیں ہے۔ اگر یہ زمانہ ان کا ہوتا اور امام اعظم اور ائمہ احناف کا موقف ان کے سامنے آتا، یہ بدقسمتی تھے، اس دور میں زندہ ہوتے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کیا حشر کر دیتے کہ گستاخی کسی عورت نے کی۔ اب بھی یہ واقعہ ایسا ہی پیش آیا نا، جو واقعہ اب چلی ہے، کسی عورت نے گستاخی کی تو امام اعظم متقدمین احناف کا ہوتا تھا عورت کرے گی تو قتل نہیں کی جائے گی، سزا قتل نہیں ہوگی، عمر قید ہوگی۔ اگر یہ ہوتے تو اندازہ کریں کیا ادھم مچاتے اور ائمہ احناف کو کافر بناتے یا مسلمان چھوڑتے ان کو۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور پھر یہ قول کہ اگر ذمی یہودی عیسائی کرے، کافر کرے تو قتل نہیں ہوگا، مسلمان کرے تو قتل ہوگا۔ اگر یہ اس دور میں یہ لوگ ہوتے تو کیا حشر کر دیتے امام اعظم کا، ائمہ احناف کا، متقدمین کا۔ سوچنے کی باتیں، خلط مبس کرنا۔ کسی نے 1400 سال میں اس طرح کی حرکات نہیں کی۔ بڑے بڑے یہ سوال آئے ہیں، یہ سوال، جبکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں ان تینوں ایشوز پر جو متقدمین احناف کا موقف ہے اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں تینوں ایشوز پر مطلقاً قتل کا اور مطلقاً عدم قبول توبہ کا قائل ہوں۔ میرا مذہب یہ آج بھی یہ کہ جو گستاخی کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مطلقاً قتل ہوگا، اور اگر وہ توبہ کرتا بھی پھرے تو وہ دیگر معاملات ہیں، کوئی جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وراثت ہوگی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سزائے قتل اس پر جاری ہوگی، اس کی توبہ سے قتل معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا مذہب ہے، میں آپ کلیئر کٹ بتا رہا ہوں۔ رہ گئی عورت گستاخی کرے یا مرد کرے، میرا قول اور میرا مذہب اور میری ترجیح یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں قتل ہوگی، مرد اور عورت کا امتیاز بھی نہیں ہے۔ مگر احناف نے اختلاف کیا ہے،
اور تیسرا مسلمان کرے یا کافر، ہندو کرے، سکھ کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے یا مسلم، سب کے لیے سزا ہے کہ قتل ہوگا۔ مگر اس میں احناف نے اختلاف کیا، آگے وہ دلائل آئیں گے۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، علم ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے اتنے بڑے اختلاف ہوئے ہیں، اتنے بڑے اختلاف، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ انہوں نے تو صریحاً ان کی سزائے قتل کا بھی انکار کر دیا ہے ایسے بعض ایشوز میں۔ تو ان کو کسی نے گستاخ نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، ان کے خلاف تحریک نہیں چلی۔ ان کی خوش قسمتی کہ یہ لوگ اس زمانے میں زندہ نہیں تھے، بدقسمت۔